محرم الحرام سن 1444 ہجری کا چاند افق آسمان پر نمودار ہو گیا۔ یہ چاند اپنے ساتھ ایک خاص خبر لے کر آتا ہے، اور محرم کے چاند کا ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں آپ کو خاص کیفیت کے ساتھ ملے گا۔ صادق آل محمد کے لیے کہ اذا حل ہلال عاشورہ، جب عاشورہ کا چاند آسمان پر نمودار ہو جاتا تھا تو اشتد حسنہ وعظم بکاؤہ علی مصاب جدہ الحسین، تو امام کا حزن شدید ہو جاتا تھا، گریہ بہت بڑھ جاتا تھا علی مصاب جدہ الحسین، جیسے ہی امام دیکھتے تھے عاشور کے چاند کو۔ بلکہ یہاں روایت ہے کہ امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ اہل قریہ اور اہل محلہ وہ آ کر خاص امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے تھے ان کے جد حسین کی شہادت کی۔ وہ آج آپ جو فرش ادا پر موجود ہے شب یکم محرم الحرام، آپ اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ لوگ باقاعدہ خاص آ کر صادق آل محمد کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھا کرتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ لہذا اس چاند کی خاص کیفیت ہے، اور ان روایات کو بیان کر کے میں ایک نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے حوالے سے کیا اہتمام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور شاید ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک نہ ہو گئے ہوں تو ہمیں تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نے چھٹ امام کی پیش کی آپ کی خدمت میں، خود امام بادشاہ خراسان علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بابا کے لیے، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا، محرم کا مہینہ داخل ہوتا، لا یرا ابی ضاحکا، کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ شاید ہماری ایک عام انسانی کیفیت میں اور استطاعت سے باہر ہے۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہماری کیفیت مجلس میں تو غم کی رہتی ہے، لیکن جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ بشریت کے تقاضے کے تحت اپنی پرانی کیفیت پہ پلٹ آتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ باقی رکھنا بڑا مشکل کام بھی ہے، لیکن بہرحال جو عصمت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ لا یرا ابی ضاحکا، محرم میں کوئی امام کو ہنستا ہوا دیکھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر امام نے فرمایا جیسے جیسے محرم کا ایک ایک دن گزرتا جاتا تھا ان کا غم اور گریہ اتنا بڑھتا جاتا تھا کہ عاشور کے دن امام بات نہیں کر پاتے تھے کسی سے، اس لیے کہ آواز گلوگیر ہوتی تھی گریہ کی وجہ سے۔ یہ جو ساری کیفیتیں ہیں، فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ پرسیدم ز ماہ چرا قامتت خمس آہی کشید وگت ماہ محرم است، میں نے چاند سے پوچھا کہ تیری کمر کیوں خم ہے آج، تو اس نے کہا اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند ہے، میں عزا امام حسین علیہ السلام میں ہوں مصروف۔ ایک بات کاش اچھی طرح سے پہنچا سکوں، وہ یہ کہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ ہی کچھ سوشل میڈیا پہ میسیجز آپ کو بڑی کثرت سے ملیں گے کہ مثلاً عزادار کی جو ڈیفینیشن ہے، عزادار یعنی یہ، عزادار یعنی یہ، عزادار یعنی یہ، عزادار میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ عزادار کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی ترین شے امام نے بیان کی ہے گریہ و ماتم، اس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ عزادار ذمہ دار ہونا چاہیے، عزادار باوقار ہونا چاہیے، یہ سارے میسیجز ہوتے ہیں، اور یہ اپنے مقام پر درست ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہے، مجھے اس میں میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن جو محرم کی روح ہے نا وہ گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے۔ گریہ و ماتم جو امام کی نگاہ میں سب سے اہم ہے وہ کئی مرتبہ آپ کو کم رنگ ہوتا ہوا ملے گا، یعنی اگر یہ کہ تم فلاں کام نہیں کرتے تو تمہارے گریہ کا کیا فائدہ ہے، تم یہ نہیں کرتے تم گریہ کیوں کرتے ہو، تمہاری عزیزان گرامی جب بھی بات کیجئے نا مذہب کے ٹاپک پر تو قال الباقر اور قال الصادق سے بات کیجئے، اپنی عقل سے بات نہ کیجئے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو کسی کی بات کو بہت اچھی لگ رہی ہو، اس کا سیکوینس بڑا اچھا ہے، اس میں لفظوں کی ترتیب بڑی اچھی ہے، کسی عالم کی بھی گفتگو کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے ویورز کتنے ہیں، کسی خطیب کی خطابت کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو گرافکس اور ایچ ڈی کوالٹی کتنی اچھی ہے۔ آج کل لوگ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی کی قدر و منزلت معلوم کرنی ہے، کسی کا ویٹ، آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں، کسی کا ویٹ 60 kg ہے، کسی کا 70 کلو، کسی کا 80 کلو ہے، یہ آپ کے جسم کا ویٹ ہے، یہ آپ کی شخصیت کا ویٹ نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی پرسنالٹی کا ویٹ تو نہیں ہے نا، آپ کی پرسنالٹی کا کیا ویٹ ہے، آپ کی شخصیت کا کوئی ویٹ ہے، کوئی پیمانہ ہے؟ امام سے پوچھئے کیا پیمانہ ہے؟ امام نے کہا اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا، اگر کسی شخصیت کو میزان کرنا چاہتے ہو کہ اس کا مقام کتنا ہے، علی قدر روایاتہم عنا، یہ دیکھو ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتا ہے، ہم اہل بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتا ہے۔ کہیں آپ عزاداری کے باب میں، کربلا کے باب میں، یا کسی بھی دین کے باب میں کسی سے کوئی بات سنے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، آپ پوچھیں اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی؟
امام رضا علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی، اس کے بغیر مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں کلام کروں. یعنی کبھی ہوتا ہے کہ پوری گفتگو گزر جائے کسی خطیب کی اور کوئی ایک حدیث پوری گفتگو میں بیان نہ ہو، تو اس میں فلسفہ بیان ہو جائے، اس میں منطق بیان ہو جائے، اس میں اپنے مزاج کی باتیں بیان ہو، لیکن حدیث بیان نہ ہو. امام نے کہا گفتگو کا ویٹ اس کا ہے کہ جو ہماری حدیث پڑھ رہا ہے. جو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یوم الحسین اقرا جفوننا واسبل دموعنا، حسین کا جو غم ہے وہ ہم پر ایسا طاری ہے کہ ہم نے اتنا گریہ کیا ہے کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہاں کہ جس میں ایگزیجوریشن ہو، شاید کسی خطیب کی خطیبانہ رنگ آمیزی بھی نہیں ہے کہ جس نے خطابت کے جوش میں کہہ دیا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو سوچئے گا کہ گریے کی اور اس عزا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام نے فرمایا اقرہ جفوننا، اقرہ کہتے ہیں ان پلکوں کو، یعنی ہم نے اتنا زیادہ گریہ کیا کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں زخمی ہو گئی. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا واسبل دموعنا، اور اسبل دموعنا کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ ہمارے آنسو نہیں بہ رہے، اسبل سیلاب جاری ہے. لہذا آپ کو صادق آل محمد کی حیات میں ملے گا کہ ان کے سامنے جب شاعر کوئی مرثیہ پڑھتا تھا تو امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان کی ریش مبارک تر ہوتی تھی. ہم میں سے شاید کوئی اتنا گریہ نہیں کر سکتا کہ ہم اتنا روئیں کہ ہماری داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن امام کرتے تھے. یہی حق ہے محرم کا.